شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عورت کے بارے میں محترم حاضرین و سامعین، قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جو اس کی شان بیان کرتی ہیں، اور حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں جو اس کے فضائل، حقوق کی گارنٹی دیتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس دنیا کے سب سے خوبصورت اور عظیم انسان تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹیوں والے تھے. ان کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، اس لیے امام احمد ابن حنبل 256 ہجری میں جو فوت ہو، 241 میں امام بخاری کے استاد امام بخاری 256 میں فوت ہوئے تھے. وہ یاد رہ گیا. ان کو پتہ چلتا کسی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ کہتے تھے ابشر ابا البنات، اے بیٹیوں کے باپ خوش ہو جاؤ، کیونکہ اس دنیا کا سب سے افضل انسان بیٹیوں والا تھا. یہ ایک فضیلت ہے. اور بیٹی عورت ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں، پہلے 3 کہا پھر 2 کہا، پھر پرورش کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، ان کا حفاظت کی، تو وہ جہنم سے بچا لیں گی اس شخص کو. یہ حدیث بھی آپ نے بہت دفعہ سنی ہے. اب قرآن میں تو بہت کچھ ہے، لیکن ہر خطبے میں جو آپ سنتے ہیں، ہر خطبے میں، خطبہ نکاح، خطبہ حاجت، ایمرجنسی کا خطبہ، خطبہ جہاد، خطبہ جمعہ، ہر خطبے میں پیغمبر علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا. کون اللہ تعارف کروایا ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے حضرت آدم کی ایک جان سے تمہیں سب کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی آدم کی زوجہ کا ذکر کیا ہے، ہماری ماں کا، حوا کا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جس مٹی سے حضرت آدم بنے تھے اسی مٹی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. لیکن پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور چہرے پہ ہاتھ لگائے ہیں اللہ پاک نے خود، دونوں ہاتھ. کسی مخلوق کو اللہ نے ہاتھ نہیں کبھی لگایا، انسان کے چہرے پہ ہاتھ لگائے ہیں. اس لیے چہرے پہ مارنا منع ہے، کیونکہ چہرہ مکرم اور محترم ہے. اللہ کے ہاتھ ہم سب کے چہرے پہ لگے ہوئے ہیں. کیسے چہروں پہ مارتے ہیں بچوں کو، عورتوں کو، اور کسی جگہ پہ نہیں مار سکتے. اگر زیادہ ہی مارنے کی ضرورت تو کسی کو چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، سوائے جہاد کے میدان میں، وہاں تو گولیاں چلتی ہیں، وہاں تو آپ کوئی روک نہیں سکتا. پیغمبر علیہ السلام نے کسی عورت، کسی جانور، کسی بچے، کسی لونڈی کو چہرے پہ نہیں مارا. قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو ہاتھوں سے بنایا، تو جب وہ بن گئے تو یقیناً خوبصورت ہوں گے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور یقیناً بابرکت بھی ہوں گے کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ لگا دیے.
تو اللہ جس چیز کو ہاتھ لگا کے مس کرے، ٹچ کر دے، وہ بابرکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اسی بابرکت وجود سے عورت کو پیدا کیا۔ جتنی برکت انسان مرد کے پاس ہے اتنی عورت کے پاس ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور زوجین کہتے ہیں جو مثلین ہو، ایک دوسرے جیسے ہوں، یہ نہیں کہ ایک مشرق کی طرف ہے ایک مغرب کی طرف ہے، ہمیشہ اتفاق کرتے رہتے ہوں چیزوں میں، تبھی تو سکون ملے گا نا۔ پھر قرآن نے کہا کہ اب بنا دیا، آدم جنت میں اکیلے اداس رہتے تھے کہ میں ہر چیز کے باوجود مجھے دل میں ایک سکون نہیں محسوس ہوتا، کھانا پینا آزادی، لیکن کوئی کمی ہے۔ تو ایک دن سو رہے تھے، سو کے اٹھے تو ساتھ حضرت حوا بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ کہاں سے آ گئی؟ بول کے یہ آپ کی پسلی سے پیدا کی ہے، پسلی تو ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ جو مرد حضرات کوشش کر رہے ہیں عورتوں کو سیدھا کرنے کی، یہ باز آ جائے، یہ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں، عورت آپ کے پیچھے پیچھے سیدھی رہے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا نہیں کیا، کیونکہ اس کی خوبصورتی ٹیڑھے پن میں ہے۔ اگر فلیٹ ہوتی سریے کی طرح تو دل میں چبھ جاتی نا، اس طرح کور کرتی دل کو۔ فرمایا ٹھیک، اس کی حفاظت کرو، اس کو ایسے رہنے دو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے عورت کی شان کے بارے میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو پورا یورپ، امریکہ، افریقہ، پوری دنیا کے مسلم اور غیر مسلم ممالک مل کے بھی اپنے لٹریچر میں ایسا جملہ نہیں دکھا سکتے۔ ان الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری ایک نفع کی چیز ہے، نفع کی، بینیفیشل ہے، بینیفٹ کی چیز ہے، فائدہ ہوگا آپ کو، ہر چیز سے فائدہ ہوگا، لیکن ایک محدود مدت کے لیے، پھر آپ مر جائیں گے اور فائدے ختم ہو جائیں گے۔ سارا مرنا ہم سب نے، گاڑی ہے، چیز ہے، لوہا ہے، اسپیکر ہے، موبائل ہے، گاڑیاں ہیں، روشنی ہے، اس کے فائدے ہیں، جہاز ہے، سمندر ہے، کھانا پینا ہے، سب کا فائدہ محدود ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تو پھر اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیوں گن گن کے کہتے ہو یہ دے دو وہ دے دو؟ کہا کرو اللہ اپنے حساب سے دے دے، ہمارا حساب تو ہے ہی ختم، اپنے حساب سے بے حساب دے دے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جہاں کیلکولیٹر ختم ہو جائے وہاں سے اللہ کا حساب شروع ہوتا ہے۔ اللہ سے اس طرح مانگو بھائی، زندگی لمبی مانگ لو، اولادیں اچھی مانگ لو، حسن اور جوانی مانگ لو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کروڑوں کے مال مانگ لو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حدیث آپ نے سنی ہے کہ ساری کائنات کی خواہشیں پوری کر دوں تو سب میرے خزانے میں اتنے میں فرق نہیں پڑے گا جتنا چڑیا سمندر میں چونچ میں پانی لیتی ہے، سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سمندر کو تو پھر بھی چونچ بھر کی چڑیا کا فرق پڑ جاتا ہے، میرے خزانوں میں چڑیا کے چونچ کے قطرے جتنا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور حضرت ابو ذر کی وہ حدیث جو مسند شامیین مشہور ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم سب ننگے ہو اگر میں لباس نہ دوں، تم سب بھوکے ہو اگر میں کھانا کھلاؤں نہ، اور تم سب پیاسے ہو اگر میں پانی نہ پلاؤں، اور تم سب گمراہ ہو اگر میں ہدایت نہ دوں، سو مجھ سے لباس مانگو، مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے پانی مانگو، مجھ سے ہدایت مانگو، سب کچھ تو اس میں آ گیا، تو غیر اللہ سے پھر کیا مانگے؟ در در پہ جا کے جو مانگنے کیا لینے جاتے ہو؟ ہدایت اللہ کے پاس، یہدی الیہ من اناب، من ینیب، من اناب، جو رو رو کے واپس آئے گا اس کو میں ہدایت ضرور دوں گا۔ واپس آئے گا، آگے تو نہیں جائے گا کسی قبر پہ، کسی مزار پہ ماتھا رکھنے کے لیے، مسجد میں آئے گا، لوٹ کے آئے گا میری طرف، اور میں بھی پھر یتوب اللہ، میں بھی لوٹ آؤں گا تمہاری طرف، اور پھر مجھ سے پانی مانگو پلا دوں گا، اور مجھ سے ہدایت مانگو دے دوں گا، اور مجھ سے لباس مانگو تمہارے عیب ڈھانپ دوں گا۔ تو حضرت آدم خوش ہوئے کہ ان کو ایک جوڑا مل گیا، اور آپ نے فرمایا پوری دنیا کائنات ایک نفع کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کے جتنے نفع ہیں، اتنا ایسا خوبصورت جملہ کسی دنیا میں 7 تہذیبیں ہیں، سویلائزیشنز 7 ہیں، افریقہ، جاپان، چائنا، انگریز، ہندوستان، عرب ایک اور ہے، 7 تہذیبیں دنیا میں، اور 6 رہ گی تقریباً، سب تہذیبیں مٹ جائیں گی، عربی باقی رہے گی، یاد رکھنا، کیونکہ محمد عربی ہیں، محمد کبھی مٹ نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری تہذیبوں نے لٹریچر لکھا ہے عورت کے بارے میں،
مردوں کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں، محبت پہ لٹریچر لکھا ہے، ہمارا فیلڈ ہے۔ کسی نے ایسا جملہ نہیں دیا کبھی عورت کے بارے میں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کا نفع ایک طرف، اس سب میں جو سپرلیٹو ہے، جو اس کو ٹاپ کر جاتی ہے، وہ نیک عورت ہے۔ ساری کائنات کا نفع ایک طرف اور ایک نیک عورت ایک طرف، جو اپنے لباس کے ذریعے حجاب کرتی ہے، وضو کر کے نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور خاوند کی اطاعت کرتی ہے۔ اتنا آسان کام ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، عزت و آبرو کی محافظ ہو اور جائز کاموں میں اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، جنت کے 8 دروازوں سے کال کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ اللہ نے جب اس کو کہا کہ تو فرما برداری کر اپنے بندے کی اور اس تک محدود ہو کے رہ جا، اپنے آپ کو شو آف لوگوں کے سامنے انکور نہیں کرنا، چہرہ بھی نہیں دکھانا کسی کو، یہ اس کا ہے جس سے تیرا نکاح ہوا، تو پھر مجھ سے کیا ملے گا ان پابندیوں کے بعد کہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول کے فرشتے استقبال کے لیے پھول لے کے کھڑے ہوں گے۔ آپ کس دروازے سے جنت میں آنا چاہیں گے؟ پروٹوکول چیک کریں، اور یہودیوں کا پروٹوکول دیکھیں۔ یہود کے کچھ پروٹوکول ہیں جو انہوں نے 20ویں صدی میں بنائے تھے کہ ایجوکیشن میں مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنا ہے، انہوں نے کر دیا۔ اکنامکس میں کرنا ہے، معیشت میں، وہ بھی کر دیا معذرت کے ساتھ، اور عرب و عجم کو لپیٹ لیا اپنے فتنے میں۔ اور ان کا جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ پروٹوکول تھا وہ عورت کو آزاد کرنا ہے۔ عورت تو پہلے ہی اسلام میں آزاد ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی لونڈی تو نہیں، وہ بیوی لونڈی تو نہیں ہوتی، وہ ایک برابر کی چیز ہوتی ہے۔ بیٹی کسی کی اس کی لونڈی تو نہیں ہوتی، کسی کی ماں اس کی خادمہ تو نہیں ہوتی۔ ماں، بیٹی، بیوی، بہن کا اتنا الگ الگ مکمل اونچا مقام ہے۔ تو یہود نے کہا عورت کو آزاد کرنا ہے۔ عورت کی آزادی نہیں، عورت تک پہنچنے کی آزادی ان کو چاہیے تھی، اور بہت سے مسلمان عورتوں کو انہوں نے اپنے ٹریپ میں لے لیا ہے۔ یہ جو باہر لوگ جاتے ہیں جانتے ہیں، خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں، تو عورت کے ساتھ کیا حشر ہو گیا ہے، برابر پہ کھڑا کر دیا مرد کے، کہ اللہ نے کہا کہ مردوں کو تو ہم نے سختیوں میں رکھا ہے، مشقت، محنت، مصیبتیں، جہاد، جنگ، شہادت، قتل و غارت، اور کہیں وہ بیچارے مارے جاتے، کما کما کے شہید کر دیے جاتے ہیں، کہیں کوئی ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جاتے، کیا کیا حادثے ہیں جو مردوں کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن عورت گھر میں محفوظ ہوتی ہے۔ جب اس کو برابر کیا تو جو حادثے، جو حوادث زمانہ مردوں پہ پڑتے تھے، یورپ اور کافر لوگوں نے عورتوں کو بھی اس کے اندر مبتلا کر دیا۔ وہ ڈرائیو بھی کر رہی ہے، وہ ٹرک بھی چلا رہی ہے، وہ ورکشاپوں پہ کام کر رہی ہے، وہ اگر کوئی مرد کسی مرد کو وہ تھپڑ مارے، مرد آگے سے اس کو رکھ کے تھپڑ مارتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ کوئی عورت پہ سرے بازار ہاتھ نہیں اٹھاتا اللہ کے فضل سے۔ گھروں میں جو ہوتا ہے معاملات، ہم کسی کے گھر میں نہیں جاتے، بازار میں کوئی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ باہر کے ملکوں میں عورتوں کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، منہ پہ نشان ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم برابر کے لوگ ہیں، جیسے وہ انسان ہے ایسے ہم انسان ہیں۔ اسلام کہتا ہے تم برابر کے لوگ نہیں ہو، مساوات نہیں، اسلام میں عدل ہے۔ عدل یہ ہے کہ بیٹے کا یہ مقام ہے، باپ کا وہ مقام ہے۔ بیٹا اور باپ، ساری کائنات خرید کے بھی بیٹا باپ کے قدموں میں رکھ دے تو باپ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ عدل کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ عدل یہ ہے کہ تم امتی ہو اور محمد رسول اللہ تمہارے نبی ہیں، امتی اور نبی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ امتی اپنی جگہ پہ رہے گا، اللہ اپنے مقام پہ، صحابہ اپنے مقام پہ، والدین، استاد، شاگرد، بیٹے، بہنیں، بہن، بھائی، دوست، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، اور اس کو کہتے ہیں عدل، ہر کسی کو اس کا مقام دینا۔ مساوات، ایکوٹی، جو برابر ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، کوئی اسلام میں اس طرح برابر نہیں۔ سب کو کہا کہ ہر کسی کا اپنا مقام ہے، مساوات نہیں، اسلام کے اندر عدل ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہیں اللہ نے مساوات کا حکم نہیں دیا، اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے۔ عدل کرو، انصاف کرو، جس کی جتنی سزا ہے اتنی ملے گی، جس کا جتنا مقام ہے اتنا ملے گا۔ لیکن کافروں نے مرد و زن میں مساوات کا نعرہ بلند کیا اور ریس بھی لگائی، عورتوں کو سڑکوں پہ دوڑا دیا، اور کیا کیا نعرے بلند کیے کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، اور عورت کے نام کے دن بنائے، جبکہ قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ کوئی اپنی عورت کو ایک لقمہ بھی کھلا دے، اللہ تعالیٰ روٹی کے ایک ایک ذرے کے برابر نیکیاں لکھ دے گا۔
اور ایک گھونٹ پانی پلا دے تو ایک ایک قطرے کے برابر اس کو اجر ملے گا. ایک ایک لقمے پہ جس اسلام میں اجر ہے خاتون کو کھلانے پہ, بچوں کو کھلانے پہ, وہ اس کا مقابلہ کوئی اور لبرلزم اور کوئی اور ازم کیسے کر سکتا ہے؟ اور پیغمبر علیہ السلام نے آزاد کیا تھا عورت کو, اور زندہ درگور کرنے سے روکا, بہنوں کو مارنے سے روکا, بیویوں کو بار بار 100 طلاقیں دے کے لٹکا کے رکھتے تھے. جو ہی طلاق کی مدت ختم ہونے لگتی پھر اس کو لے آتے, پھر ذلیل کرتے, پھر طلاق دیتے. ساری زندگی وہ بالکل گھبرا کے گزارتی. اللہ نے کہا طلاق مرتان, یہ مذاق نہیں ہے, طلاق میکسیمم تم 2 دفعہ نوٹس دے سکتے ہو, تیسری دفعہ اگر تم نے واپس نہ لیا تو وہ آؤٹ ہو جائے گی تمہاری لائف سے, کبھی واپس نہیں آ سکے گی جب تک کہ کہیں اور نکاح نہ کر لے. اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو پھر کبھی تمہارا رجوع ہو سکتا ہے, نہ چھوڑے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. سورہ بقرہ میں کئی رکوع نازل کر دیے طلاق کے ادب کے بارے میں, تو نکاح اور ساتھ رہنے کا ادب کتنا بلند ہوگا. مار مار کے دھکے دے دے کے گھر سے نکالنے کا حکم نہیں. اگر طلاق بھی دے دی ہے اپنی زوجہ کو تو قرآن کہتا ہے سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم نازل کر دی ہے, اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. کبھی بھی اپنی عورتوں کو طلاق کے بعد گھر سے باہر مت نکالو. ایسا نازک مرحلہ بھی آ جائے تو جس گھر میں تم رہتے ہو طلاق یافتہ بیوی بھی اسی گھر میں رہے گی, روز ایک دوسرے کو دیکھو گے تو دل کرے گا رجوع ہو جائے, اور اللہ یہی چاہتا ہے. اللہ تو رجوع چاہتا ہے. والصلح خیر, سیٹلمنٹ از بیٹر. سورہ نساء میں عورتوں کے نام کی پوری سورت نازل کر کے اللہ نے 100 سے زیادہ آیتیں نازل کر کے کہا کہ اسلام میں عورتوں کے نام کی قرآن میں سورت بھی موجود ہے. اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ عورت کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. اتنی عزت اللہ نے دی ہے. جب اللہ نے اتنی عزت دی تو مردوں کو بھی کوئی عزت تھوڑی سی دے دینی چاہیے. کچھ نہیں آپ کی شان میں فرق پڑتا. کیا ہوگا, تھوڑا سا آپ ڈاؤن ہو جائیں گے, باتیں سن لیں گے. پیغمبر علیہ السلام باتیں نہیں سنتے تھے. آپ کیا ڈاؤن نہیں ہوتے تھے, آپ اداس نہیں ہوتے تھے. ایک دفعہ تو آپ نے 9 کی 9 بیویوں کو سائڈ پہ کر دیا تھا مہینے کے لیے, بس ٹھیک ہے میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں. تو اس وقت کتنے اداس ہوئے ہوں گے, کیا میری بیوی کوئی بھی نہیں میرے پاس, نہ کھانا بنانے کے لیے, نہ کپڑے دینے کے لیے, نہ پاؤں دبانے کے لیے, 9 کی 9 سائڈ پہ. اس طرح کا موقع پیغمبر اعظم پہ آ گیا جن کا صبر احد پہاڑ سے بڑا ہے, ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ واقعہ اس لیے پیغمبر کے ساتھ اللہ نے کروایا کہ کوئی جب پریشان ہو اپنے گھر میں تو نبی پاک کے غم کو دیکھ کے اس کا غم بھول جائے گا. اور آپ حیران ہوں گے کہ حدیث موجود ہے, آپ نے فرمایا لوگوں جب تمہیں اپنے غم ستائیں تو محمد الرسول اللہ کا غم یاد کر لیا کرو, اللہ تمہارا غم چھوٹا کر دے گا. جس نے 6 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, جس کی زندگی میں 2 بیویاں بھی فوت ہو گئیں, 3 بیٹے بھی فوت ہو گئے, 3 بیٹیاں بھی فوت ہو گئیں, جس کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے, جس کے 70 قرہ صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا, جن کے خوبصورت چچا حمزہ کو ناک اور کان کاٹ دیے گئے, جگر چھلنی کر دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا, جن کے سامنے تانے دیے گئے, جن کو یتیمی کے سامنے تانے دیے گئے, اور جن کی بیوی فرسٹ لیڈی ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دیا گیا. سب سے بڑھ کے تکلیف کہ آپ کی گھر والی ام المومنین عائشہ پہ بے حیائی کا نعوذ باللہ الزام لگا دیا گیا, اور سورہ نور میں اللہ نے ان کی شان پاکیزگی بیان فرمائی. اللہ کے نبی کو اتنے دکھ پہنچے ہیں, اتنے دکھ پہنچے ہیں, ہمیں کیا پہنچا؟ تھوڑی دیر میں کوئی چیز نہیں ملی تو ہم پریشان ہو گئے. زندگی میں جس بندے کا کوئی مشن ہو, قرآن پھیلانے کا, حدیث پھیلانے کا, خطبہ دینے کا, کتابیں پڑھانے کا, وہ ذرا ذرا کے رویوں سے دل توڑ کے نہیں بیٹھ جاتا. اللہ کے نبی کے شیب ابی طالب کا واقعہ اور طائف پچھلے دنوں میں وہی تھا. طائف کا واقعہ آپ یاد کر لیں تو آپ کو لگے گا کہ دنیا میں اتنے دکھ کسی کو نہیں ملے جتنے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے. پتھر بھی مارے گئے, تانے بھی دیے گئے, بہت کچھ ہوا, لیکن آپ نے اپنی زبان سے کبھی برا لفظ نہیں نکالا ہے. ان اللہ مع الصابرین, پھر اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں. اور آخر میں حدیث سنیں, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت آئی ان کے پاس, تو آپ ہمیشہ دعوت دین کہتے تھے, تو آپ نے فرمایا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ رشتہ دار ہی تھی. کہا جی فلاں سے ہوئی ہے. تو ہماری بہنیں یہ بات پلے باندھ لیں, عدل و انصاف کی بات ہے, کوئی تانا نہیں ہے, تانا دے کے تبلیغ ہوتی بھی نہیں ہے, گناہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے خامد کے ساتھ کیسی ہو؟ ایک طرف یورپ عورت کو آزاد کر رہا ہے, سڑکوں پہ دوڑا رہا ہے, عورت کے نام پہ بینر اٹھتے ہیں اور 8 مارچ کو عورت کا دن منایا جاتا ہے کہ اس کے حقوق غصب ہو گئے, اور دوسری طرف دیکھیں پیغمبر اسلام کی تربیت, فرمایا تم اپنے خامد کے ساتھ کیسی ہو؟
کہا اللہ کے نبی ذرا تاخیر نہیں کرتی، کوئی چیز مجھ سے طلب کرے اس کی حاجت پوری کرتی ہوں، پانی مانگے تو پانی حاضر ہوتا ہے، اور کھانا مانگے تو وہ بھی دیتی ہوں، اور جو حکم کرے وہ پورا کرتی ہوں۔ فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو تو تمہیں خوشخبری ہے، ورنہ یاد رکھنا وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ جب عورت اس جملے سے باہر نکلتی ہے نا تو پھر لوگ اس کو اچک لیتے ہیں۔ بھیڑیے باہر بیٹھے ہیں، اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں، کوئی کسی کا سگا نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے وہی آپ کا سگا ہے، اور کوئی آپ کا سگا نہیں ہے۔ جس کے لیے سب کچھ کرنا تھا وہ خاوند ہے، باقی کسی کے لیے بناؤ سنگار کر کے نکلنا، جو دیکھ کے گمراہ ہوگا اسی بہن کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اور جو معاشرے میں باقاعدہ فحاشی پھیلانے نکلتے ہیں ان کو اللہ نے کہا کہ دوسروں کو تو میں قیامت کے دن دیکھوں گا، ان کو دنیا میں بھی ذلیل کروں گا۔ سورہ نور میں ہے کہ جہاں روشنی ہونی تھی وہاں فحاشی کی ظلمتیں پھیلانے نکل پڑتے ہیں، لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے عورت کے ذریعے بے حیائی کرتے ہوئے۔ تو کہا پھر عذاب علیم دوں گا، اتنا المناک، کسی کو کیا پتا کہ ہڈیوں میں درد ہے، کہ کینسر سے مر رہا ہے، رو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، ساری زندگی فحاشی پھیلاتی رہی، فلموں میں کام کرتی رہی، اینڈ پہ اس کی موت کسی کو یاد نہیں آتی۔ اللہ نے کہا میں دنیا میں بھی فحاشی پھیلانے والوں کو ضرور عذاب دوں گا، اور آخرت میں تو پہلے سے طے ہے۔ کوئی فائدہ ہے فحاشی پھیلانے؟ تو یہ ون لائنر ہے نوجوانوں کے لیے، فحاشی سے کیسے بچنا ہے؟ بس شادی کر لو، پیسوں سے نہیں ہوتی، مسجد میں نکاح پڑھو، میں فری پڑھا دوں گا آپ، جتنے الوداع میں پڑھتے ہیں سب کا فری پڑھا دوں گا، بلکہ 40-50 کٹھے کر لو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، الوداع والے کھانا بھی کھلا دیں گے انشاءاللہ، تھوڑا لیکن ایک ڈبہ صرف۔ تو آپ کو یہی ون لائنر ہے کہ جب آپ کا دل کرے نکاح کرو، نکاح میں برکت ہے، چاہے جلدی کرو چاہے لیٹ کرو، اور حق مہر ہلکا پھلکا رکھو، اور آخر میں حق مہر کی برکت میں ایک حدیث سن لو۔ حضرت ام سلیم مسلمان ہو گئی، ابو طلحہ نے ان کو پرپوز کیا، ڈائریکٹ، عربی لوگ ڈائریکٹ پرپوز کرتے تھے، ادھر تو وایا بہت لمبا سسٹم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ، دیکھیں غیرت مند عورت غیرت مند شخص کو جواب کیا ہے، اے ابو طلحہ ما مثلک یرد یا ابا طلحہ، تیرے جیسے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جاتا، تو عظیم انسان ہے، تو بہادر ہے، قوم کا غیرت مند ہے۔ مردوں عورتوں کو یہ چیز پسند ہوتی ہے، بہادری، غیرت۔ تو انہوں نے کہا لیکن ولکنک رجل کافر، لیکن تو کافر شخص ہے، وانا امرأۃ مسلمہ، اور میں ایک مسلمان شخص ہوں، اللہ نے مسلمان کے اوپر کافر کو کبھی غلبہ نہیں دیا، تو مسلمان ہو جا، فذاک مہری، تیرا اسلام میرا حق مہر ہے، لا اطلب غیرہ، اس کے سوا دنیا میں زندگی میں تجھ سے ایک لقمہ بھی نہیں کبھی طلب کروں، ساری زندگی صبر کروں گی مگر تو اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے حضرت ام سلیم کی بات سنی، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ثابت البنانی امام بخاری کے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام میں اس سے زیادہ بابرکت حق مہر نہیں دیکھا، اللہ نے جو ان کو اولاد دی وہ قرآن کے حافظ بنے اور بہترین لوگ بنے۔ کیا تھا حق مہر؟ اسلام۔ کیا آج کوئی عورت اسلام کے اوپر حق مہر پہ نکاح کر سکتی ہے؟ کتنا مال چاہیے لڑکی والوں کو، کتنے چیزیں چاہیے، بچے کو کیا کیا اس کا مال دولت جاب کیا؟ کبھی کسی نے پوچھا نمازی بھی ہے، تقویٰ کتنا ہے، اخلاق کیسا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ اصل سٹینڈرڈ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مردوں عورتوں اور بیٹے بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرت عائشہ ایک سفر میں تھی، نبی پاک ان کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے خیمے میں۔ مسلمانوں کی نماز لیٹ ہوگی، پانی نہیں مل رہا، جنگ کا سفر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لوگوں نے کہا آپ کی بیٹی نے اپنے خاوند کو بزی کیا ہوگا، ذرا اپنی بیٹی کو تو جا کے پوچھیں۔ لوگ چھوڑتے نہیں کسی کو، وہ گئے غصے میں بڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لوگ سمجھتے ہیں بہت نرم تھے، وہ کئی موقعوں میں بڑے سخت تھے۔ تو انہوں نے گئے خیمے سے پردہ اٹھایا تو نبی پاک آرام کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے۔ تو آپ نے انگوٹھا مارا ان کی ادھر پسلی میں کہ تم اپنے خاوند کو لے کے یہاں بیٹھی اور لوگوں کی نماز لیٹ ہو گئی ہے۔ اور کہتے ہیں ایک مارا، دو مارے، تین مارے، آنکھوں سے آنسو نبی پاک کی گالوں پہ گر گئے۔ کہتی کہ میں نے حرکت نہیں کی کہ میرے خاوند کی نیند خراب نہ ہو جائے۔
اب جو عورتیں ٹارگٹ کر کے بندے کی نیند خراب کرتی ہیں وہ خود سوچ لیں، مقدروں سے نیند اچھی ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے، امام ابن حجر حیران ہوئے یہ حدیث پڑھ کے، 852 ہجری میں فوت ہوئے مصر میں، وہ کہتے ہیں کہ میں حیران اس حدیث کو پڑھ کے کہ عورت کو یہ بھی مستحب ہے کہ اپنے میاں کی نیند خراب نہ کرے۔ اور دوسری حدیث کے پیغمبر اسلام جب عشاء کے بعد گھر آتے تو اپنے ناخنوں سے دروازہ کھٹکانا پڑتا، تو ناخن سے کھٹکاتے اور گھر آ کہتے السلام علیکم، سویا ہوا جاگے نہ اور جاگا ہوا سن لے۔ اپنی بیوی کو بھی کبھی عشاء کے بعد اٹھا کے روٹی نہیں مانگی بھائی، ختم ہے سسٹم۔ یہ دونوں حدیثیں پلے باندھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان خوبصورت حدیثوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔